یہ بہت اچھی بات ہے کہ سال کی ابتدا ذکر سیدہ سے ہو، اور جب ابتدا اچھی ہوتی ہے تو انسان کی انشاءاللہ انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ یہ آیت میں بارہا اپنی مجالس میں پڑھ چکا، آیت وہی ہے لیکن موضوع کو ہم نے تھوڑا ٹاپک کو بدلا ہوا ہے کہ ارشاد ہوا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، وہ تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے اگر تو مومن بن جائے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کس کا وجود ہے جسے خدا نے ہمارے لیے باعث برکت بنایا؟ تو تمام شیعہ مفسر لکھتے ہیں کہ یہ وجود جسے خدا نے آج تک باقی رکھا وہ وجود بقیت اللہ ہے، یعنی امام زمانہ ہے۔ یہ وجود ہمیں خیر دے گا، ہمیں برکت دے گا، لیکن اللہ نے ایک شرط بیان کر دی، ان کنتم مؤمنین، جب تک تمہاری دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا یہ وجود تمہیں کوئی خیر نہیں دے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا وہ شیعہ ہے جو امام زمانہ کے وجود کو نہیں مانتا؟ ہر نماز کے بعد، ہر مجلس کی ابتدا میں، ہر گریے کے بعد یہی دعا ہوتی ہے کہ پروردگارا امام زمانہ کا ظہور کر دے، اور یہ وجود کو مان رہا ہے اسی لیے دعا کر رہا ہے، کیونکہ اہل سنت تو دعا نہیں کرتے، شیعہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے پیدا ہو چکے، ابھی ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، اسی دنیا میں موجود ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ پیدا ہوں گے۔ سب سے زیادہ جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ مکتب تشیع میں کی جاتی ہیں۔ اگر کسی مسجد کو امام سے منسوب کیا جاتا ہے تو مکتب تشیع میں کیا جاتا ہے، اگر کسی مکتب میں زیارت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، امام زمانہ کی ملاقات کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، وہ مکتب تشیع میں کیے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے جو مان رہا ہے وہی دعا کر رہا ہے، تو مانتے ہوئے، اور خدا کا جواب یہ آتا ہے جس نے اس وجود کو مان لیا اس کی زندگی میں خیر بھی ہوگا، اس کی زندگی میں برکت بھی ہوگی۔ لیکن آئیے ذرا پریکٹیکل دیکھتے ہیں، کیا میری زندگی میں وہ خیر ہے؟ کیا میری زندگی میں وہ برکت ہے جو وعدہ خدا نے دیا؟ کچھ سلوگنز ہیں، کچھ ایسی آیتیں ہیں جو قرآن کی آپ پڑھتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے جنت کی آیت پڑھ دی، جس نے ایمان لایا اسے حور بھی ملے گی، غلما بھی ملے گا، ہری بھری جنت بھی ملے گی، شہد کی نہریں بھی ملیں گی، اور ہم نے کہہ دیا بھائی ہم ہیں صاحب ایمان تو حوریں بھی ہمارے لیے، جنت بھی ہمارے لیے، غلما بھی ہمارے لیے۔ لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ایمان ہے کیا۔ یہ ہم نے ممبر سے بیان کر دیا، جس نے علی ابن ابی طالب کو مان لیا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے چلا گیا مات شہیدہ، وہ شہید ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ چٹے امام فرماتے ہیں جس نے 2 رکعت نماز معرفت کے ساتھ پڑھی، فرماتے میں فرماتا ہوں وجب علیہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے۔ ہم خوش ہو گئے، بھائی ہم مومن، ہم علی والے، ہم امام زمانہ کو ماننے والے۔ لیکن سوال یہ ہے ایک دنیا وہ ہے جو نہ آپ نے دیکھی ہے نہ میں نے دیکھی ہے، نہ جنت کے نظارے آپ نے دیکھے نہ جنت کا نظارہ میں نے دیکھا، نہ حور کو کبھی آپ نے دیکھا نہ حور کو کبھی میں نے دیکھا، وہ تو بات ہے مرنے کے بعد کی۔ لیکن سوال یہ ہے جو برکت اس دنیا میں آنی تھی، جو سکون اس دنیا میں ملنا تھا، جو آرامش قلب اس دنیا میں ملنی تھی، کیا وہ مکتب اہل بیت کو ماننے کے بعد مجھے ملی کہ نہیں؟ قرآن کا وعدہ ہے جو وجود امام زمانہ کو مانے گا، فرمایا یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اچھا یہ خیر ہے کیا؟ خیر مطلب برکت، خیر مطلب سکون، خیر مطلب زندگی میں ڈپریشن کا نہ ہونا، زندگی میں پریشانیوں کا نہ ہونا۔ کیا یہ خیر ہے جو خیر جناب سیدہ زینب کو عطا کیا گیا تھا کہ اس مصائب کے عالم میں بھی یہ فرمائے کہ ما رأیت الا جمیلا، اے ابو سفیان کے بیٹے زینب نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کیا وہ حسن میری زندگی میں ہے؟